پچھلے 1 سال سے شادی کے بعد سے اب تک میرا نہایت ہی برا حال ہے۔ میری بیوی ایک پاگل ہے۔ کام سے تھکا ماندہ شام کو گھر میں آرام کی خاطر لوٹتا ہوں تو وہ پھٹ پڑنے کے لیے تیار دہاڑتی ہوئی میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے کہ دیر سے کیوں آئے ہو؟ آج جلدی کس لیے آ گئے ہو؟ شام سے صبح تک تمہیں برداشت کرنا ہوتا ہے، وہ کیا کافی نہیں ہوتا؟ چنانچہ میں دوستوں کے مجبور کرنے پر ایک بزرگ سے ملا اور اپنی ساری کہانی اس محترم بزرگ کو سنا ڈالی۔ میں اس محترم بزرگ سے اس طرح گویا ہوا کہ بابا جی، میں نے بہت صبر کیا ہے۔ اس کی ایک بات کے جواب میں مجھے 2 سنانی پڑتی ہیں، مگر اسے نہ قائل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خاموش۔ لیکن اب میرا ایسی صورتحال سے دل بھر گیا ہے اور مجھے کراہت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ پاگل عورت میرے ہاتھوں قتل ہو، میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بزرگ نے سر کو ہلاتے ہوئے کہا کہ بیٹے، میں تیری مصیبتوں کا سبب جان گیا ہوں۔ میرے پاس تیرے لیے اس کا ایک علاج ہے اور اس سے تیرے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ بزرگ نے مسکرا کر اپنے ہاتھ میرے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹے، اللہ پر بھروسہ رکھو، آؤ عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد میں تمہیں علاج بتاؤں گا۔ نماز سے واپسی پر مجھے واپس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بزرگ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ واپسی پر ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھامے نمودار ہوئے، یہ لو میرے بیٹے، یہ ہے وہ علاج جس کا میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اس علاج کو تم اپنے پاس رکھنا۔ جب اپنے گھر لوٹو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اس بوتل میں سے ایک ڈھکنا بھر کر منہ میں ڈالنا ہے، مگر اسے آدھا گھنٹہ نہ تو حلق سے نیچے اتارنا ہے اور نہ ہی پینا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ علاج مسلسل بغیر کسی ناغہ کے 10 دن تک کرو۔ میں نے اپنے سر کو حیرت کے ساتھ جھٹکتے ہوئے بزرگ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا جس طرح آپ کا حکم ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ میری بیوی کے پاگل پن کو اس دوا سے شفا دے دے۔ اور دوسرے دن گھر میں داخل ہونے سے قبل میں نے جیب سے بوتل نکالی، بسم اللہ پڑھ کر ایک ڈھکنا بھر مقدار منہ میں ڈالا۔ بزرگ کی ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہوئے منہ کو سختی سے بند کیے میں گھر میں داخل ہوا۔ کمرے میں جانے کے لیے کچن کے سامنے سے ہوتا ہوا گزر ہی رہا تھا کہ میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ حسب توقع آخرکار آ گئے ہیں آپ جناب، لائیے کدھر ہیں وہ چیزیں جو میں نے منگوائی تھی، یا ہمیشہ کی طرح میرا کہا ہوا تمہارے سر سے اوپر سے گزر گیا تھا اور خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو؟ لاؤ مجھے دو، میں دیکھوں تو کیا لائے ہو۔ اور پھر اس نے میری خاموشی پر حیرت سے میرے چہرے کو دیکھا۔ موقع ملتے ہی میں کمرے کی طرف دوڑا تاکہ جا کر علاج کا آدھا گھنٹہ گزاروں، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا کہ شیخ صاحب کے علاج کا میری بیوی پر کوئی فائدہ نہیں ہونا، خاص طور پر آج تو بے اثر ہی رہا تھا۔ دوسرے دن گھر داخل ہونے سے قبل پھر وہی علاج دہرایا۔ بوتل میں سے ڈھکنا بھر محلول بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈال کر گھر میں داخل ہو گیا۔ آج ذرا خیریت رہی۔ گھر والی بغور میرے چہرے کو دیکھتی رہی، چند لمحے خاموش رہ کر آہستہ سے بولی، کھانا کھاؤ گے؟ لاؤں؟ اور پھر 5 دنوں کے بعد بزرگ کے پاس بیٹھنے سے قبل میں نے انہیں سلام کیا اور پھر پوچھا کہ بوتل میں کیا ڈالا تھا آپ نے؟ 2 دن ہو گئے ہیں، میری بیوی تو بالکل ویسی بن گئی ہے جس طرح دلہن بن کر آئی تھی۔ اب تو بتائیے کہ کیا ڈالا تھا آپ نے اس بوتل میں؟ اس بوتل میں میں نے تمہیں پانی ڈال کر دیا تھا، اپنے گھر میں رکھے گھڑے سے۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے تعجب سے کہا، پانی؟ صرف پانی؟ کیا اس بوتل میں کوئی دوا نہیں تھی، صرف پانی تھا؟ اچھا، برکت کے لیے کم از کم آپ نے اپنا لعاب تو ضرور ڈالا ہوگا اس میں۔ کہا کہ 2 باتوں سے تمہارا مسئلہ بڑھ رہا تھا۔ پہلا یہ کہ سارے دن کے کام کے بعد شام کو تم تھکے ہارے گھر پہنچتے تھے تو تمہارے مطمئن نظر محض سکون اور آرام ہوتا تھا۔ دوسرا، تمہاری بیوی سارے دن کی تنہائی، خاموشی اور اکتاہٹ کا شکار تھی۔ تمہارے گھر پہنچنے پر وہ تم سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر گفتگو کو شروع کرنے کے لیے کوئی مناسب موضوع نہ ملنے پر وہ طعن و تشیب اور فضول الزام تراشی پر اتر آتی تھی۔ اور سب خرابیوں میں تمہارا کردار یہ تھا کہ تم اس طعن و تشیع اور الزام بازی میں تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، الٹا طلاق دینے کی سوچ رہے تھے۔ بیٹے،
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم خاموش رہ کر اپنی بیوی کی باتیں سنتے، اس کی دلجوئی کرتے۔ تمہارے مرض کی کیفیت کو ذہن میں رکھ کر میں نے جو علاج بوتل میں بند کر کے تمہیں دیا تھا وہ محض میرے گھر کے گھڑے کا پانی تھا، تاکہ جب تک کچھ آرام پا کر تمہارا موڈ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک پانی منہ میں رہ کر کم از کم تمہارے ہونٹ تو سلے رہیں۔ وہ جب بول رہی ہو تو تم توجہ سے اس کو سن لیا کرو۔ بیٹے، تمہاری بیوی کا علاج تمہاری طرف سے شروع ہونا تھا، جس کی ابتدا میں نے تمہیں یہ دوا دے کر کی۔ آپ کے لیے قیمتی مشورہ ہے عزیزان من، آپ بے شک بہت اچھے مقرر اور بہت اچھی گفتگو کرنے کا فن رکھنے والے ہوں گے، مگر کبھی دوسروں کو بھی بولنے کا موقع دیجیے، شاید آپ کو اس طرح کچھ فائدہ ہی پہنچے، ورنہ کم از کم آپ کی سماعت سے بولنے والا عزت افزائی تو ضرور محسوس کرے گا نا۔ اور یہی کچھ گفتگو کے آداب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی بیوی سے آپ بھی محبت کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔